بہت تھوڑے مسائل ایسے ہیں جس پہ قرآن حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، جن کی فقہ کو اور جو انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے، جنہیں اللہ نے خوب قبولیت بخشی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، تقریباً 99% مسلمانوں کا طبقہ انہی حضرات کی تشریح پر اس وقت دنیا میں عمل کر رہا ہے۔ انہی چاروں ائمہ کو اللہ نے یہ قبولیت اور یہ فضیلت بخشی ہے۔ تو نماز کے بہت تھوڑے مسائل ہیں جن پر ان چاروں حضرات کی رائے ایک ہو۔ تو نماز تراویح 20 رکعت یہ وہ مسئلہ ہے جس پر الحمدللہ ان چاروں ائمہ کا مکمل اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ انہوں نے بھی حدیث کی روشنی میں اسی بات پر اتفاق کیا، امام شافعی نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا، امام احمد بن حنبل نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں اسی پر اتفاق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے اندر بھی 20 تراویحوں کا سلسلہ شروع سے لے کر، کیونکہ چاروں ائمہ وہ عام طور پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے جو انہوں نے مسائل نکالے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پہلے وہاں 4 مصلی ہوا کرتے تھے چاروں ائمہ کے، بعد میں پھر ایک امام کی مطابق وہاں نماز کا سلسلہ ہوا، لیکن الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک وہاں 20 رکعت کا اہتمام ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے نماز کا جس پر چاروں ائمہ کا اتفاق رہا ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق رہا ہے۔ اور رمضان میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اوقات پورے سال قرآن سننے کے موقع نہیں ملتا، بلکہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ ان 20 تراویحوں کی بدولت کمزور سے کمزور مسلمان کو پورے قرآن سننے کی سعادت مل جاتی ہے۔ ایک تو نماز قرآن کا سننا ہے بیٹھے بیٹھے، اور نماز سے علیحدہ قرآن سننا اس پر بھی بہت اجر ہے، اور پھر ایک رمضان میں قرآن سننا اور وہ بھی نماز میں سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس نعمت کی بدولت عام سے عام مسلمان کو بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں پورا قرآن سن لیتا ہے، پورا قرآن سن لیتا ہے۔ عجیب سی خرافات ذرائع ابلاغ پر مسلمانوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالے جاتی، تراویح تو نفل ہے، پڑھ لو تو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، یعنی موضوع بحث یہی بن گیا ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کچھ پڑھ کے چلا جا رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے وہی ذرائع ابلاغ کی فضولیات اور لغویات جو کانوں میں پڑھ پڑھ کے یہ ذہن بن گیا، پڑھ لی کوئی بات نہیں، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، اور 2 دن پڑھ لی کافی ہے، 5 دن پڑھ لی کافی ہے، پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، اور کثرت سے چونکہ ارد گرد کانوں میں اس قسم کی خرافات پڑتی رہتی ہیں، تو اس عبادت کی عظمت اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی ہے اور اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی نیکیوں کا ایک سلسلہ ملا ہے، مسلمان اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مرد ہے یا عورت، اس کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ لو، یہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے۔
مرد کے لیے فضیلت کی بات ہے مسجد میں نماز پڑھنا، عورت کے لیے فضیلت کی بات ہے چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جتنا اندر کمرے میں پڑے گی اس کا اجر بڑھ جائے گا۔